اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو، مگر ہم کیا کرتے ہیں 10 دن تک اپنی فریج میں سٹور کر کے رکھ دیا کرتے ہیں، 15 دن کے لیے اپنی فریج میں سٹور کر کے رکھ دیا کرتے ہیں۔ اتنا ہمیں جو ہے ذرا سا بھی خیال نہیں رہتا کہ ہم نے قربانی کی ہے تو غریبوں کو بھی اس بہانے سے مل جائے، غریبوں کو بھی اس موقع پر گوشت مل جائے۔ ارے تمہیں اللہ نے دولت دی ہے، مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، تجھ کو اللہ نے نوازا ہے، تو پورے سال خرید کے بھی کھا لے۔ ہلو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہمارے ہندوستان کے بہت ہی جانی مانی ہستی حضرت علامہ مولانا مفتی امتیاز برکاتی صاحب قبلہ، ان کی زبانی سے کچھ بیان ہم سنیں گے، کیونکہ سامنے ہی قربانی آنے والا ہے تو اس کے تعلق سے کچھ ہم بیان سن لیتے ہیں۔ تو چلیے ہم سب مل کر اس بیان کو سنتے ہیں اور صحیح طریقے سے قربانی ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ عید الاضحیٰ آنے والی ہے، قربانی کے 3 دنوں میں قربانی کی جائے گی، 10 تاریخ کو، 11 کو اور 12 کو۔ 3 دن قربانی کے، 3 دن میں قربانی کرنا۔ اگر کوئی مسلمان ان 3 دنوں کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی مالک نصاب ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ پورے سال اگر وہ مالک نصاب نہیں تھا، مگر ایام نہر کے اندر اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی مالک نصاب ہو گیا، اس پہ قربانی کرنا واجب ہو گیا۔ سنو، میرے مصطفیٰ کریم قربانی کیا کرتے تھے۔ تاجدار مدینہ نے قربانی کی عظمت کو یوں بھی بیان فرمایا، میرے آقا نے ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا بھی منع کیا۔ شریعت کہتی ہے روزہ رکھنا حرام ہے ان 3 دنوں کے اندر۔ تاجدار مدینہ نے، میرے آقا نے، کائنات کے امام نے ان 3 دنوں میں قربانی کے گوشت کو خود بھی کھایا، پسند کیا، اور صحابہ بھی ان 3 دنوں کے اندر قربانی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! غور کرو میرے عزیزو، ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے دیکھا ہے یہ 3 دن جب قربانی کے آتے ہیں، گوشت کی زیادتی کے سبب کچھ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ جی گوشت بہت زیادہ ہے، دیکھ دیکھ کے اب طبیعت نہیں ہوتی کھانے کو، اب گوشت کو اتنا دیکھ دیکھ کے طبیعت نہیں چاہتی کھانے کو۔ نہ میرے بھائی، اس طرح سے منہ نہ بنانا، قربانی کے گوشت کے بارے میں کچھ نہ کہنا، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کریم کو یہ پسند تھا کہ قربانی کا گوشت کھایا جائے۔ پہلے دن قربانی کرنا سب سے زیادہ افضل، دوسرے دن قربانی کرنا پھر اس سے تھوڑا سا کم ثواب، تیسرے دن قربانی کرنا پھر اس سے تھوڑا کم ثواب۔ قربانی کرو، قربانی کا گوشت کھاؤ، مگر اتنا یاد رہے کہ قربانی کے گوشت کا جو طریقہ میرے مصطفیٰ نے دیا ہے، میرے آقا نے فرمایا، میرے مصطفیٰ کی پیاری شریعت کہتی ہے قربانی کے گوشت کے 3 حصے کر لو، 3 حصے کرنے کے بعد میں ایک حصہ صدقہ کر دو، غریبوں میں خیرات کر دو، غریبوں میں بانٹ دو، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو، اور پھر ایک حصہ اپنے لیے رکھ لو، ایک حصہ اپنے لیے رکھ لو میرے عزیزو۔ مگر آج ہم نے معاشرے میں کیا دیکھا ہے؟ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کی تعلیم تو یہ ہے غریبوں مسکینوں کو کھلاؤ، غریبوں مسکینوں میں بانٹ دو، اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو، مگر ہم کیا کرتے ہیں 10 دن تک اپنی فریج میں سٹور کر کے رکھ دیا کرتے ہیں، 15 دن کے لیے اپنی فریج میں سٹور کر کے رکھ دیا کرتے ہیں۔ اتنا ہمیں جو ہے ذرا سا بھی خیال نہیں رہتا کہ ہم نے قربانی کی ہے تو غریبوں کو بھی اس بہانے سے مل جائے، غریبوں کو بھی اس موقع پر گوشت مل جائے۔ ارے تمہیں اللہ نے دولت دی ہے، مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، تجھ کو اللہ نے نوازا ہے، تو پورے سال خرید کے بھی کھا لیتا ہے، تو ہر طرح سے کھا لیتا ہے، مگر ان غریبوں کو دیکھ لیا کر جو قربانی کے دنوں میں تیرے میرے دینے کی وجہ سے ہی گوشت کھا لیا کرتے ہیں۔ ان غریبوں کے بچے منتظر رہتے قربانی میں، ہمارے پڑوسی، ہمارے محلے والے، ہمارے گاؤں والے ہمیں گوشت لا کر دیں گے، ہم پکا کر کھائیں گے۔ کیا کبھی تم نے سوچا ہے
تمہارے گھر کے اندر تو 10 طرح کے پکوان تیار ہو رہے ہیں، مگر غریب کے بچے اس موقع پر بھی انتظار کرتے رہ جاتے ہیں کوئی گوشت لا کر دے گا، اور کچھ گوشت بانٹنے والے ایسے ہیں جو رسماً 2-2 4-4 بوٹیاں تقسیم کر دیتے ہیں۔ خدا کے لیے اتنا تو دیا کرو کہ غریب کے بچے کچھ کھا لیا کرے، اتنا تو دیا کرو۔ اور میرا اپنا ماننا، اور میرا اپنا نہیں بلکہ صوفیہ کا طریقہ تو یہ ہے، گوشت بھی غریبوں میں دو، شریعت کہتی ہے ایک حصہ مسکینوں کو بانٹ دو، گوشت بھی دو، اور اللہ نے توفیق دی ہے، نوازا ہے تو اتنا بھی کرو کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھو کہ گوشت تو دے دیا، اب اس کے پکانے کے لیے اس کے پاس میں باقی چیزیں بھی ہیں یا نہیں ہیں، اگر نہیں ہیں تو تم اس کو تھوڑی سی کچھ چیزیں بھی دے دیا کرو، تھوڑے مسالے بھی دے دیا کرو تاکہ وہ غریب بنا کر کھا سکے آسانی سے۔ اللہ اکبر۔ مگر ہم نے دیکھا ہے بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو عید قربانی کا گوشت رکھتے ہیں، محرم تک کھایا کرتے ہیں۔ بقرعید کے گوشت میں محرم کا حلیم تیار کیا جا رہا، فریج میں اسٹور کر کے رکھ دیا۔ خدا کے بندے، تو نے جانا نہیں اسلام کا مزاج کیا ہے، تو سمجھا نہیں میرے مصطفیٰ کی تعلیم کیا ہے، تو اسٹور کر کے رہتا ہے۔ اسلام کہتا ہے غریبوں کو کھلاؤ، اسلام کہتا ہے غریبوں کا خیال کرو، بانٹو، تقسیم کرو۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، موسیٰ کلیم اللہ، کلیم ان کا خطاب ہے، اللہ سے کلام کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک انسان ہے جو بے حد غریب ہے، بے حد غریب ہے۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جا رہے ہیں، اس غریب کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، وہ غریب دیکھتا ہے، کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کہاں جا رہے ہو؟ فرمانے لگے میں اللہ سے کلام کرنے کوہ طور پہ جا رہا ہوں۔ وہ غریب کہنے لگا جا رہے ہو تو میرا ایک معروضہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا، میرا ایک پیغام رب کے حضور تک پہنچا دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بول کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے آج تک کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، میں اتنا غریب ہوں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھا سکا۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے اے موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو، اللہ سے اتنا میرا پیغام کہہ دینا، اتنی میری گزارش عرض کر دینا کہ پروردگار میرے مقدر کا جو بھی رزق ہے، جو ساری زندگی میں مجھے رزق ملنے والا ہے، میرا خدا وہ رزق مجھے ایک بار میں عطا کر دے تاکہ میں ایک بار تو پیٹ بھر کے کھانا کھا سکوں۔ کہتا ہے پروردگار سے کہنا کہ میرا سارا رزق مجھے اللہ ایک بار میں دے دے تاکہ میں ایک بار تو کم از کم پیٹ بھر کے کھا لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے جب ہم کلامی ہوئی، بات ہوئی، تو اس غریب کا پیغام بھی اللہ تک پہنچا دیا۔ یا اللہ وہ غریب کہتا ہے سارا رزق مجھے دے دے ایک بار میں۔ اے اللہ وہ کہتا ہے کہ ایک بار تو بھوک میں اپنی مٹا سکوں، پیٹ بھر کے کھانا کھا سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کیا، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پروردگار نے اسے اس کا سارا رزق، اس کی زندگی بھر کا، اس کے مقدر میں جو بھی تھا اللہ نے عطا فرما دیا۔ اب میرے عزیزو، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو آ گئے کوہ طور سے، کچھ وقت گزرا، ایک دن موسیٰ علیہ السلام کا اس طرف سے گزر ہوا، آپ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ وہی غریب جو کل کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے سارے مقدر کا رزق ایک بار میں دے دے تاکہ میں ایک بار پیٹ بھر کے کھا سکوں، وہ انسان ہے، اسی کے گھر پہ لنگر چل رہا ہے، غریب آ رہے ہیں، کھا کے جا رہے ہیں، اللہ کے نام پہ لوگوں کو کھلا رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، کھا کے جا رہے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ نے
نے دیکھا حیران ہوئے، اس غریب کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی، اس کے پاس اتنا مال کہاں سے آیا، یہ لنگر جاری کیے ہوئے ہے۔ آپ حیران ہیں، پتہ کرنے پر معلوم ہوا یہ تو روز اسی طرح سے کھلاتا ہے، روز اس کے دروازے پہ آتے ہیں غریب، روز کھا کے جاتے ہیں، سیر ہو کے جاتے ہیں، شکم سیر ہو کے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے عرض کر دیا، اے میرے مولا، اے رب لم یزل ولا یزال، میں سمجھا نہیں معاملہ کیا ہے۔ اے مولا، جو اتنا غریب کہ اسے ایک دن بھی پیٹ بھر کے کھانے کو نہ ملا، اب اس کے گھر پہ لنگر چل رہے ہیں، وہ لوگوں کو کھلا رہا ہے، روز لنگر ہے، یا اللہ اس پر اتنی دولت اتنا مال کہاں سے آیا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ، وہ انسان بڑا سیانہ نکلا، بڑا چالاک نکلا۔ یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ پروردگار نے فرمایا، میں نے جب اسے اس کے مقدر کا سارا رزق دے دیا، اس نے خود نہیں کھایا، اس نے وہ سارا غریبوں کو کھلا دیا، یتیموں مسکینوں کو کھلا دیا۔ تو میرا تو وعدہ ہے کہ جو میری راہ میں میرے نام پہ خرچ کرے گا یا میرے نام پہ بھوکوں کو کھلائے گا، میں اسے مزید عطا کرتا جاؤں گا، میں اسے اور زیادہ عطا کرتا جاؤں گا، میں نعمتیں بڑھاتا جاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے وہ بڑا سیانہ نکلا، میں نے اسے دیا، اس نے غریبوں کو کھلایا، پھر میں نے اور دیا، نعمتیں بڑھائیں، وہ اور کھلا رہا ہے، وہ کھلاتا جا رہا ہے، میں بڑھاتا جا رہا ہوں، وہ لوگوں کو کھلاتا جا رہا ہے۔ اور میرا تو وعدہ ہے جو میری راہ میں ایک خرچ کرے، میں اسے ایک کے بدلے 10 عطا کرتا ہوں، وہ ایک کو کھلاتا ہے، میں اسے ایک کے بدلے 10 کا رزق دیتا ہوں، وہ 100 کو کھلاتا ہے، میں 1000 کا اس کو دے دیا کرتا ہوں۔ وہ بڑا سیانہ نکلا، وہ بڑا ہوشیار نکلا، وہ غریبوں کو کھلاتا جاتا ہے، میں اس کا مال بڑھاتا جاتا ہوں۔ تو یہ ہے غریبوں کو کھلانے پر اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھاتا جاتا ہے، پروردگار نعمتوں میں اضافے فرماتا ہے۔ مگر یہاں فریج میں 10 دن کے لیے سٹور کر کے رکھ دیا، کسی غریب کو نہیں کھلائیں گے، سارا خود کھائیں گے۔ کبھی کباب بنا رہے ہیں، کبھی جو ہے الگ الگ قسم کی ڈشز تیار ہو رہی ہیں۔ یوٹیوب پر اس وقت دیکھو ٹرینڈ چلا ہے، فیس بک پر دیکھو نئے نئے طریقوں کے پکوان، وہ کک بیٹھے ہوئے سکھا رہے ہیں۔ آ رہی ہے بقرعید، آ رہی ہے یہ کباب بنانا، اس طرح کا قورمہ بنانا، اس طرح سے بکرے کی چاپ بنانا، اس طرح سے آپ یہ کرنا، سارا سکھا رہے ہیں۔ ارے خدا کے لیے ٹھیک ہے، جس طرح سے تمہیں کھانا ہے بناؤ کھاؤ، مگر غریبوں کو ضرور کھلانا۔ شریعت کہتی ہے، اسلام کہتا 3 حصے کرو، 3 حصے کرنے کے بعد میں ایک حصہ غریبوں یتیموں مسکینوں میں بانٹ دو، دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو، جو تیسرا حصہ بچے وہ اپنے لیے رکھ لو۔ اور ایک چیز میں یہاں پر اور ایک مسئلہ بیان کر دوں، جو حصوں والی قربانی ہوتی ہے، 7 لوگ مل کر ایک بڑا جانور لے کر قربانی کرتے ہیں۔ بعض جگہوں پر دیکھا گیا جب گوشت تقسیم ہوتا ہے تو اندازے سے تقسیم کر دیا کرتے، اتنا تجھے، اتنا تجھے، اتنا تجھے، کہتے کم زیادہ ہو جائے تو معاف کر دینا، سب اپنے ہی لوگ ہیں۔ لیکن اسلام کہتا ہے ایسا ہرگز نہ کرنا، ناپ کے تول کے دینا، برابر دینا، ایک بوٹی کسی پر کم نہ جائے، ایک کسی پر زیادہ نہ جائے، اس لیے کہ ایک دوسرے میں آپس میں تو تم انڈرسٹینڈنگ ہے، کہہ رہے ہو کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیا، لیکن اللہ کا دین، اللہ کا پیارا مذہب، پروردگار کا عطا کردہ مذہب اور مصطفیٰ کریم کی دی ہوئی شریعت کہتی ہے ناپ کے تول کے وزن کر کے برابر تقسیم کرو، کم زیادہ نہ ہونے پائے۔ تو ہر حال میں اس کا خیال کریں، کم زیادہ نہ ہونے پائے، اندازے سے کام نہ لیں، پورا وزن کریں، برابر ایک دوسرے پہ جانا چاہیے۔ 7 جو حصے دار ہیں ان 7 پر برابر گوشت پہنچے۔ مگر یہاں چل رہا ہے بس جیسے بھی چل رہا ہے،
خدا کے لیے قربانی کر رہے ہیں، پیسے خرچ کر رہے ہیں، 5,000 10,000 5,000 میں 4,000 میں حصہ لے رہے ہیں، 5-6,000 میں حصہ لے رہے ہیں، یا آپ 10 15 20 ہزار کا کوئی جانور بکرا وغیرہ لا کر قربان کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، تو آپ اس پیسے کو خیال رہے کہ یہ قبول ہو جائے قربانی رب کے حضور، پیسہ بھی برباد نہ جائے اور آپ کی یہ نیاز مندی بھی بیکار نہ چلی جائے۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں، تو غریبوں کو ضرور کھلائیں۔ اچھا اسلام تو وہ پیارا مذہب ہے، اسلام تو کہتا ہے غریبوں کا خیال رکھو ضرور، اور قرآن اللہ کا کہتا ہے، یاد ہے نا ایک دن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، پھر حشر میں اٹھنا ہے، پھر حساب و کتاب، پھر جنت و دوزخ۔ اے لوگوں سنو، جب میدان محشر میں جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ کے اندر ہوں گے، جنتی جنت کے اندر ہوں گے۔ ایک ایسا مقام ہوگا جہاں پر دونوں آپس میں باتیں کر سکیں، ادھر سے جنتی جنت کے اندر سے دوزخ پر نظر ڈال کے دیکھتے ہیں، دوزخ میں دوزخ والوں پر عذاب ہو رہا ہے، جہنمیوں پر عذاب ہوتا دیکھ رہے ہیں، ادھر جہنمی دیکھ رہے ہیں، ادھر جنتی، دیکھو جنت میں مزے کر رہے ہیں، ان کی موج ہے، جنت میں بڑے آرام کی سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک ایسا جنت میں مقام جہاں سے جنتی دوزخیوں سے بات کریں گے، جہنمیوں سے بات کریں گے، وہ جنتی کہیں گے اے جہنم والو، کون سا ایسا عمل تھا جس نے تمہیں جہنم کے گڑھے میں پہنچا دیا؟ تمہارا کون سا ایسا عمل تھا جس نے تمہیں دوزخ میں پہنچا دیا؟ تو یہ دوزخ کے اندر سے لوگ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، یہ دوزخ والے کہیں گے ہمارا پہلا عمل یہ تھا، نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نے نمازوں کو ترک کیا، جس کے عوض آج ہمیں یہ نقصان پہنچا، ہم دوزخ میں یعنی جہنم میں آ گئے۔ اور دوسری بات وہ کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، وہ دوزخ والے کہیں گے دوسرا عمل ہمارا یہ تھا، ہم یتیموں مسکینوں کو خیال نہیں کرتے تھے، یتیموں مسکینوں پر ہم نے کبھی رحم نہیں کیا، انہیں کھلاتے پلاتے نہیں تھے، ان کا خیال نہیں کرتے تھے۔ غریبوں یتیموں مسکینوں کا خیال نہ کرنے والوں غور کرو، دوزخ میں دوزخی کہہ رہے ہیں وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکینوں کے تعلق سے، یتیموں کے، غریبوں کے تعلق سے تو قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ نے فرمایا۔ پروردگار عالم کا قرآن کہتا ہے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ تو ضروری ہے کہ ہم مسکینوں کا، یتیموں کا خیال کریں۔ عید کا دن آتا ہے، کیا ہم دیکھتے نہیں ہیں؟ سارے کے سارے دیکھ کر اندیکھا کر دیا کرتے ہیں۔ عید کے موقع پر ہمارے گھروں میں شاپنگ بڑی ہوتی ہے، مہنگے مہنگے کپڑے ہمارے بچے خرید کے لاتے ہیں، پہنتے ہیں، مگر غریبوں کے بچوں کو دیکھا گیا عید کے دن عیدگاہ کے راستے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی سرما بیچ رہا ہے، کوئی غبارے بیچ رہا ہے، کوئی بچوں کے کھلونے بیچ رہا ہے۔ کس بات نے انہیں مجبور کیا کہ وہ عید کے دن پھٹے کپڑوں میں، پرانے بوسیدہ لباس میں، عید کی خوشیوں سے الگ تھلگ ہو کر وہ 2-2 روپے کے وہ آئٹم بیچ رہے ہیں، وہ 5-5 10-10 روپے کے وہ غبارے بیچ رہے ہیں، وہ وہاں پر کھڑے ہو کر کوئی کچھ بیچ رہے، کوئی کچھ بیچ رہے۔ خدا کے لیے اے میری قوم کے امیروں، اے میری قوم کے مالداروں، اللہ نے جو دولت دی ہے وہ دولت اس
اس لیے نہیں دی کہ تم عیاشیوں میں اڑا دو، وہ دولت اس لیے نہیں دی کہ تم اپنے شوق میں اڑا دو۔ اللہ نے مال اس لیے دیا ہے کہ وہ اس مال میں تمہارا بھی حصہ ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی حصہ ہے، اور تمہارے ساتھ منسلک تمہارے رشتہ دار جو غریب ہیں ان کا بھی حصہ ہے۔ اور جو اللہ تعالی پروردگار عالم مال دے رہا ہے اس میں غریبوں کا بھی حصہ اللہ تم کو دیتا ہے۔ اور یہ بھی آزمائش ہے، کبھی اللہ دے کے آزماتا ہے، کبھی اللہ لے کے آزماتا ہے۔ ایک وہ جو فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگ رہے، اللہ اس کو بھی آزما رہا ہے کہ یہ اس عالم میں غربت میں بھیک مانگ رہا ہے، مگر میرا صابر و شاکر ہے یا نہیں ہے، میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ اور ایک وہ ہے جو محلوں میں ہے، اللہ اسے بھی آزما رہا ہے کہ یہ میرے نام پر خرچ کرنے کو تیار بھی ہے یا نہیں، میں دے رہا ہوں تو یہ میرے غریب بندوں کو کھلاتا پلاتا بھی ہے یا نہیں۔ آزمائش ہے، امتحان ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رہے، مال دولت پہ کبھی غرور گھمنڈ تکبر نہ کرنا، یہ آنی جانی چیز ہے۔ ایک وہ انسان جو مخمل کے گدوں پہ محلوں میں سوتا ہو، ایک وہ غریب جو پھٹے لباس میں ہمارے آپ کے سامنے رہتا ہو، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، شاید کبھی ہمیں لگتا بھی ہوگا کہ یہ غریب آدمی ہے، اس کی کیا اوقات، اس کی کیا حیثیت، کیونکہ یہاں تو اوقات اور حیثیت مال و دولت سے سمجھتے ہیں نا لوگ۔ جتنا بڑا حرام کھانے والا ہو، جتنا بڑا بھرشٹاچاری ہو، کرپٹ ہو، اگر مالدار ہے لوگ اسے کرسی دیا کرتے ہیں، بڑی عزت سے بٹھایا کرتے ہیں۔ لیکن غریب ہو، جسم پہ پھٹا پرانا لباس ہو، چاہے جتنا زیادہ پرہیزگار ہو، لوگ اس کو جو ہے منہ لگانے کو تیار نہیں ہوتے۔ چاہے جتنا زیادہ شریف انسان ہو، لوگ اس شریف کی شرافت کا مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ یہ حال ہے آج کل۔ اس غریب شریف انسان کی شرافت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ ہم ہی لوگ کر رہے ہیں نا۔ چار پیسے آ جائیں تو اکڑ جاتے ہیں۔ مگر یاد رکھنا، کبھی کسی کو دولت کی بنیاد پر، مالداری کی بنیاد پر اس کے وقار کو اور اس کے سٹیٹس کو نہیں جانچنا پرکھنا اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ پیمانہ دوسرا ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے پروردگار عالم کے نزدیک وہ عزت والا نہیں جس کے پاس مال ہے، بلکہ عزت والا تو وہ ہے جو پرہیزگار ہے، جو تقوی شعار ہے۔ اللہ تقوی کی بنیاد پر عزتیں عطا کرتا ہے، مگر یہاں پرہیزگاری اگر غریب ہے تو اس کا بھی لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ یاد رکھنا میرے عزیزوں، ایک بادشاہ تھا، محل میں اپنے سو رہا تھا۔ بادشاہ اپنے محل کے اندر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، مزے کی زندگی گزار رہا ہے، مگر ایک غریب ہے جو سڑک پر، اس کے پاس اوڑھنے بچھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، نہ بستر ہے، نہ گھر ہے، نہ چھت ہے، فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے وہ غریب۔ بادشاہ نے محل کی کھڑکی سے جھانک کے دیکھا، بادشاہ تو مخمل کے گدوں پہ سو رہا ہے، مخمل کے گدوں پہ آرام کر رہا ہے، مگر وہ غریب سڑک پہ فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے۔ ایک پھٹا پرانا سا کمبل ہے، آدھے کو بچھا لیا، آدھے کو جسم پہ اوڑھ لیا۔ وہ غریب انسان فٹ پاتھ پہ اس طرح سے سو رہا ہے، وہ بادشاہ محل کے اندر ہے۔ اسے خیال آیا اس کی زندگی میں میری زندگی میں کتنا فرق ہے، میں اپنے محل کے اندر عالیشان محل میں مخمل کے گدوں پہ سو رہا ہوں، میرا یہ نرم و نازک گداز بستر ہے، اور یہ سڑک پر، سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر پڑا ہے، نہ بستر ہے نہ کوئی چھت ہے اس کے پاس میں۔ بادشاہ یہی خیال لے کر سو گیا۔ صبح اٹھا، بادشاہ نے کہا
کہ وہ باہر ایک غریب ایک فقیر سویا ہوا تھا، اسے لے کے آؤ، محل سجاؤ، دربار لگاؤ۔ دربار لگایا گیا، اس غریب کو بلایا گیا، غریب آیا۔ بادشاہ اس غریب اللہ والے سے کہنے لگا، اے غریب، تیری اور میری زندگی میں کتنا فرق ہے۔ میں نے تجھے رات سوتے دیکھا، تو فٹ پاتھ پہ، راستے پہ، سڑک کنارے سو گیا۔ تیرے پاس نہ بستر تھا، نہ تیرے پاس کوئی چھت ہے، نہ مکان ہے۔ تو وہاں سڑک کے کنارے پر سو رہا ہے، اور مجھے دیکھ میں عالی شان محل میں۔ اب ذرا یہ بتا دے، تیری اور میری زندگی کا فرق، تیری اور میری رات کا فرق کیا ہے؟ تیری رات کیسی گزری اور میری رات کیا ہے؟ میری رات تو بڑی الگ ہے، مگر یہ بتا تیری رات کیسی گزری ہے؟ جب اس غریب سے، اس اللہ والے سے بادشاہ نے کہا، یہ بتا تیری رات کیسی گزری، وہ غریب کہنے لگا، وہ اللہ والا کہنے لگا، اس فقیر نے جواب دیا، اے بادشاہ سن لے، تیری اور میری رات، آدھی رات تو دونوں کی ایک جیسی گزری، تیری اور میری دونوں کی آدھی رات ایک جیسی، کوئی فرق نہیں، جیسی تیری رات گزری ویسی میری گزری، مگر آدھی رات کے بعد میں جو اگلا رات کا حصہ تھا، وہ آدھی رات میری جو ہے وہ تیری آدھی رات سے زیادہ اچھی گزری۔ بادشاہ حیران ہو گیا سن کر، یہ غریب سڑک پہ سونے والا مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میری آدھی رات تجھ سے زیادہ اچھی گزری۔ بادشاہ کہنے لگا، بتا تیری رات میرے برابر کیسے ہو گئی اور مجھ سے اچھی کیسے ہو گئی؟ فقیر کہنے لگا، سن لے بادشاہ، تو اپنے محل کے اندر سویا، اپنے نرم و گداز بستر پہ سویا، مگر نیند تو آخر تجھے آئی ہی۔ میں سڑک کنارے سو گیا، فٹ پاتھ پر سو گیا، مجھے بھی نیند آئی، تجھے بھی نیند آئی، نیند دونوں کی ایک ہے۔ نیند اللہ کی مخلوق ہے، بالکل سیم ہے، جیسی تجھے آتی ہے ویسی مجھے آتی ہے، اور نیند جب آ جائے تو کیا نرم و نازک بستر اور کیا سڑک کیا پتھر، نیند ایک جیسی۔ فقیر نے کہا، آدھی رات تیری میری ایک جیسی گزر گئی، جیسا تیرا، جیسے تجھے نیند آئی ویسی مجھے بھی نیند آئی، نیند تیری بھی میری بھی ایک جیسی، مگر اس کے بعد میں آدھی رات میری بڑی عمدہ گزری، تیری رات سے بڑی اچھی گزری۔ اس نے کہا، بتا کیسے؟ فقیر کہنے لگا، ایسے کہ تو آدھی رات کے بعد میں بھی سوتا رہا، اور میں نے آدھی رات کے بعد میں اٹھ کر جب اپنے رب کو یاد کیا، جب میں نے اپنے رب کی پاکی کا اعلان کیا، جب میں نے اللہ کا ذکر کیا، تو وہ ذکر کی لذتیں مجھے ملی، تو محروم رہ گیا۔ اللہ کے جلوے مجھے میسر آئے، تو محروم رہ گیا۔ میری آدھی رات تیری آدھی رات سے زیادہ اچھی گزری ہے۔ تو کبھی غریب کو ہلکے میں مت لینا، اور غریبوں تم بھی کبھی غم نہ کرنا، احساس نہ کرنا۔ حضور نے بڑا پیار کیا ہے غریبوں سے۔ تاجدار مدینہ نے غربت کو اور غریبی کو پسند کیا، غریبوں کو پسند کیا۔ میرے آقا نے غریبوں کا اتنا خیال رکھا کہ قربانی کا موقع آیا تو حضور نے اپنی غریب امت کے نام سے قربانی بھی کر دی۔ اے غریبوں خوش ہو جاؤ، تاجدار مدینہ نے تمہارے لیے قربانیاں بھی کر دیں۔ اور پھر اس کے بعد میں مزید میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، غریبوں جب میدان محشر میں امیر بھی ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، یاد رکھنا ادھر امیر مالدار بھی کھڑے ہیں، غریب بھی کھڑے ہیں، قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ میدان محشر میں پروردگار عالم مالدار سے اس کا مال پوچھے گا، کتنا کمایا، کہاں خرچ کیا۔ مالدار سے اللہ اس کا مال پوچھے گا، اور غریب سے پروردگار اس کا حال پوچھے گا۔ یہ فرق ہوگا غریب اور امیر میں۔ اور میرے مصطفیٰ کریم والی کونین نے فرمایا، جب جنت میں جانے کی باری آئے گی، یہ امیر مالدار حساب دیتا رہ جائے گا، غریب جنت میں چلا جائے گا۔ کتنا پہلے فرمایا گیا
امیر کے مقابلے غریب 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا. یہ فرق ہے. امیر مالدار کے مقابلے غریب 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ غریب جو بھی کر لے بس جنتی ہے. نہیں، امیر اور غریب دونوں شریعت کہتی ہے کہ اگر طور طریقے جو شریعت کے ہیں ان کے مطابق زندگی گزاری ہے تو پھر غریب ہو یا امیر ہو پروردگار عالم دونوں کو جزا عطا فرمائے گا، اور وہ جزا جنت کی صورت میں ہوگی. مالدارو مالدار بنو، مگر ایسے مالدار بنو کہ دنیا تمہارے مالدار ہونے پہ رشک کرے، دنیا تمہارے امیر ہونے پہ رشک کرے. مالدار ایسے بنو جیسے مالدار حضرت عثمان غنی تھے، جیسے مالدار حضرت ابو بکر صدیق تھے. قارون کے جیسے مالدار نہ بننا، نمرود اور شداد کے جیسے مالدار نہ بننا. مالدار بنو تو قربانی کرو، غریبوں کا خیال کرو، غریبوں کو کھلاؤ. یہ 10-20 دن تک فریج میں گوشت جو اسٹور کر کے رکھتے ہو، پھر نئی نئی ڈشیں بناتے ہو، خدا کے لیے کھاؤ مگر غریبوں کو پہلے کھلاؤ، غریبوں کا خیال کرو. عید پہ شاپنگ کر رہے ہو نا اپنے بچوں کے لیے، کبھی کوئی غریب کا بچہ بھیک مانگتا مل جائے نا اسے بھی دینا، بیٹا عید آ رہی ہے تیری عید اچھی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بیان سن کر دل باغ باغ ہو گیا. دوستو، اس بیان کو قربانی سے پہلے ہر انسان تک ضرور پہنچائے تاکہ ہر قربانی کرنے والوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور اس ویڈیو کو دیکھ کر وہ صحیح طریقے سے قربانی کا حق ادا کرے. اللہ حافظ.